اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعجل فرج وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. بار دیگر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وابستہ قرار فرمایا ہے. خدا متعال کا انتہائی شکر ہے کہ اس دنیا میں جب لوگ نفس پرستی میں مشغول ہیں، مادہ پرستی میں مشغول ہیں، خدا متعال نے ہمیں اور آپ کو شب جمعہ میں اس کے دین کے اوپر غور و فکر کرنے کی، ذکر کرنے کی طاقت نصیب کی ہے. خدا متعال کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، اہل بیت کے نام سے دلوں کو منور کرنے کے لیے، بالخص وقت کے امام کے نظر و لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. شب جمعہ بھی ہے اور شب جمعہ کو خدا متعال نے رحمت اور عبادت کی شب قرار دیا ہے. ہمارے اور آپ کے مرحومین بالخص اس شب پر منتظر ہوتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی طرف سے کوئی کام، کوئی کار خیر ان کے لیے انجام پائے. اور کون ایسا نہیں ہوگا جس کے کچھ نہ کچھ مرحومین ان کی ذہن میں نہیں ہوں گے، ان کی یادوں میں نہیں ہوں گے. کسی کے والدین، کسی کے بھائی، اعزاء، اقربا. ان مرحومین کی مزید مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت کے حصول کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں. محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اس موقع پر ہمارے میزبان کی طرف سے اور حالات کے تحت ایک موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ چند منٹس میں جو ہمارے پاس ہیں اس موضوع کے اوپر گفتگو کی جائے. اور موضوع ایک خاص موضوع ہے جو ہمارے دوست کی طرف سے اشارہ ہوا اور انہوں نے کہا، ریکویسٹ کی کہ اس کے اوپر بات کی جائے. ہم نے بھی ارادہ کیا. موضوع بالاخص جو انہوں نے دیا ہے وہ شہادت ثالثہ کے عنوان سے ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کچھ بیانات پیش کیے جائیں، اس کو مورد بحث قرار دیا جائے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اگلے چند منٹس میں اسی کے اوپر بات کی جائے. میں نے آپ کے سامنے خاص کر خطبے کو جو مجلس کے انداز میں پڑھا جاتا ہے وہ نہیں پڑھا، اور وہ اس لیے نہیں پڑھا کہ گفتگو کے انداز میں ہم لوگ باقی رہیں، اور ظاہر میں آخر میں مسائل پڑھوں گا تاکہ ہم اس کی فضیلت سے محروم نہ رہیں. لیکن میں نہیں چاہتا کہ فارمیٹ کی قید کی وجہ سے ہم اپنی بات کو ایک خاص انداز میں کہنے پہ مجبور ہو جائیں. ہم گفتگو کے انداز میں باقی رہیں گے. البتہ ظاہر ہے کہ یہ دو طرفہ ڈسکشن نہیں ہوگا. آپ اس موقع کے اوپر بیچ میں کچھ نہیں کہہ پائیں گے، یہ کمی رہ جائے گی. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ مجلس کے بعد کچھ دیر اور یہاں پہ رکیں تاکہ اگر کسی نے سوال کرنا ہو تو وہ سوال کر سکیں، اور جو بات ہونی چاہیے وہ بات ہو سکے یہاں پر. ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. بنیادی بات کو شروع کرنے سے پہلے چند نکات میرے خیال میں بہت ضروری ہیں کہ اس طرح کی ڈسکشن سے پہلے ان کے اوپر زیادہ توجہ ہو جائے. پہلا معاملہ یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں جب دین کے تعلق کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو زیادہ دیندار ہوں اور میرے لیے دین زیادہ عزیز ہے اور سامنے والے کو دین عزیز نہیں ہے. دین انسان کا ذاتی تعلق ہوتا ہے، اور اگر انسان کا ذاتی تعلق خدا متعال کے ساتھ ہے، خدا کے نبی کے ساتھ ہے، وقت کے امام کے ساتھ ہے، میرا اپنے خیال ہے کہ کسی کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے بارے میں یہ کہے کہ اس کا تعلق کم ہے اور میرا تعلق زیادہ ہے. یہ ناانصافی ہے. جتنا میں دین کو چاہتا ہوں اتنا ہی دوسرے بھی دین کو چاہتے ہیں. جتنا میں دین سے وفادار ہوں اتنے ہی دوسرے بھی دین سے وفادار ہیں.
لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ ہماری کسی بات سے کوئی یہ اندازہ نہ لگائے، اس غلط فہمی کو نہ لے کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم دین سے زیادہ وفادار ہیں، ہم دین کے زیادہ چاہنے والے ہیں اور دوسرے لوگ دین کے چاہنے والے نہیں ہیں۔ ایسی بات کہنا میرا اپنے خیال ہے کہ انصاف نہیں ہے۔ اسی سائے میں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ میں دین سے مخلص ہوں اور کوئی اور دین سے مخلص نہیں ہے اور وہ کسی ایجنڈا کے تحت کام کر رہا ہے۔ یہ دعویٰ بھی بہت آسان دعویٰ ہے لیکن ثابت کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ میرا اپنے خیال ہے یہ دعویٰ بھی صحیح دعویٰ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ میں تو مخلص ہوں اور دوسرا کسی ایجنڈے کے اوپر ہے، یہ ہم نہیں کہہ پائیں گے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ ہم جو پہلا ایزمپشن لیں وہ یہ کہ سب لوگ مخلص ہو کر پوری محبت کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا ایزمپشن یہ ہونا چاہیے، انٹل انلیس کہ کہیں اور سے ثابت ہو جائے کہ کوئی ایجنڈا تھا کسی آدمی کا، جو میں نے عرض کیا کہ موجودہ حالات میں میرا اپنے خیال ہے تقریباً ناممکن ہے، یہ ثابت نہیں کیا جا سکے گا۔ میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے کہ میں دین کے معاملے میں جب بھی گفتگو کروں تو جتنا میں اپنے آپ کو مخلص پا رہا ہوں، اپنے دین کے لیے وفادار پا رہا ہوں، سامنے والے کو بھی کم از کم اتنا ہی دیکھوں، اور اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں مخلصانہ کام کر رہا ہوں تو سامنے والے کو بھی سوچوں کہ وہ بھی خلوص کے ساتھ کام کر رہا ہوگا۔ یہ دو باتیں۔ تیسری بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دین کے بارے میں یا زندگی کے کسی بھی کام کے بارے میں یہ سوچنا بہت مشکل ہے، ایکسیپشنلی شاید کہیں ہوتا ہو، لیکن میرا اپنے خیال ہے ہم جیسوں کے بارے میں ایسا بہت مشکل ہے کہ میں یہ سوچوں کہ مجھے کوئی ایسی بات سمجھ میں آئی ہے جو کسی اور انسان کو سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ لیکن ہم اچانک یہ سوچنے لگے کہ میں اس دور کے اندر ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا ہوں جہاں کسی اور کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، میں وہ واحد اتھارٹی ہوں جس کو سمجھ میں آتا ہے۔ میرے خیال میں یہ دعویٰ کوئی اچھا دعویٰ نہیں ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم لوگ 19-20 کے فرق کے ساتھ زندگیاں گزارتے ہیں۔ کسی کا اسپیشلائزیشن ہو سکتا ہے تو کسی پرٹیکولر فیلڈ کے اندر بہت زیادہ اچھی جگہ پر پہنچ جائے، لیکن یہ سوچنا کہ میں کچھ اور سمجھ رہا ہوں جو دوسرا کوئی نہیں سمجھ پا رہا ہے، میرا اپنے خیال ہے کہ شاید یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ اور یہ دعویٰ کرنا اگر میں اپنے لیے یہ سوچوں تو میں کہوں گا کہ میری حماقت کی دلیل ہو اگر میں کوئی ایسا دعویٰ کروں گا، جس کا مطلب یہ کہ میں کم عقلی کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ عقل مند انسان کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے کوئی ایسی چیز سمجھ میں آ رہی ہے جو دنیا کے اور انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو سمجھ میں آنا میرا اپنے خیال ہے کہ ایک لیول کا ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہوں گے تو یقیناً آپ اکیلے اسپیشلسٹ نہیں ہوں گے، آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ اسپیشلسٹ ہوں گے، اور دنیا کے جو اسپیشلسٹ کا روٹین سمجھ میں آتا ہے، لیکن اسپیشلسٹ بھی یہ کام نہیں کرتے۔ وہ اگر کوئی بات سمجھتے ہیں تو اپنی بات کو دوسرے اسپیشلسٹ کے سامنے رکھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ بھی مشورہ دیں۔ میرا اپنے خیال ہے مجھے بہت اگر پرسائزلی یاد نہیں ہے لیکن جب مجھے تھوڑا بہت یاد آتا ہے تو یہ کہ چند مہینے پہلے کسی ایک لیبارٹری نے ایکسیڈنٹلی یوں سمجھا کہ انہوں نے کوئی ایسا پارٹیکل ڈھونڈ لیا ہے جو لائٹ سے زیادہ اسپیڈ سے ٹریول کر سکتا ہے، لیکن وہ اتنے ہمبل تھے کہ انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یوں سمجھا ہے۔ انہوں نے دنیا بھر کے اسپیشلسٹ کو دعوت دی اور اس کی پہلے سیشن سے پہلے کا انٹرویو میں نے پڑھا تھا جس میں اس اسپیشلسٹ نے یہ کہا کہ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں مجھے یوں لگ رہا ہے، میری ریڈنگز اور آبزرویشنز یہ کہہ رہی ہیں، آپ میرا ساتھ دیں اور مجھے بتائیں میں کہاں غلطی کر رہا ہوں۔ یہ ہمبل جسچر تھا۔ میرا اپنے خیال ہے کہ اسپیشلسٹ کے لیول پر بھی انسان کو ہمبل ہونا چاہیے اور ایسی کوئی بات نہیں کہنا چاہیے جس میں بات مشکل بنے اس کے لیے۔ اور رزلٹ یہ تھا کہ کئی سو اسکالرس وہاں پہ جمع ہوئے اور انہوں نے ثابت کیا کہ ریڈنگ کے اندر ایک مسٹیک تھی جس کی وجہ سے فزکس کا یہ جو یونیورسلی ایکسیپٹڈ رول تھا وہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن میرا فکر نہیں ٹوٹا تھا، اور اگر وہ ہمبل نہ ہوتے تو ان کی بہت انسلٹ ہونی تھی اور ان کی ساری کریڈیبلٹی جو تھی وہ خطرے میں پڑ جانی تھی، تو انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ میرا اپنے خیال ہے ہمبل ہونا چاہیے انسان کو، اسپیشلسٹ ہوتے ہوئے بھی دوسرے اسپیشلسٹ کے سامنے اس کو ہمبل ہونا چاہیے اور اس سے کہنا چاہیے کہ مجھے بھی سمجھ میں آتا ہے، باقی کو کسی اور کی رائے ہو اس کو باقی لینا چاہیے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا۔ ایک اور پوائنٹ مجھے سمجھ میں آتا ہے اسی مناسبت سے، وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر چیز کی ڈسکشن کا ایک فورم ہونا چاہیے، اور اگر فورم کے اندر کیپیسٹی ہے تو ڈسکس کرنا اچھا ہے، ورنہ ڈسکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
یعنی اگر میرے سامنے آپ نیوکلیر فزکس کی کوئی بہت اچھے پیپر کو رکھ کر اس کے اوپر ڈسکشن میرے سامنے کریں، یعنی مثلا آپ جگہ تبدیل کر لیجیے، آپ نیوکلیر فزکس کے اسپیشلسٹ ہوں، آپ یہاں پہ تشریف لے آئیے اور میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں اور آپ میرے سامنے 1 گھنٹہ بہت اچھا ڈسکشن کر کے نیوکلیر فزکس کے کسی ایک تھیوری کو ثابت کر دیں، اس ڈسکشن کا یہاں پر کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی اگر میں نے ثابت کر بھی دیا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ میں کہوں گا آپ نے بہت اچھا سمجھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس اس کے انکار کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بہت اچھا ہوگا کہ نیوکلیر فزکس کا ایک گیدرنگ بلائی جائے، وہ فوراً اس کام کا ہوگا کہ وہ ڈسکس کرے کہ یہ تھیوری صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور بعض اوقات مجھے جو مشکل سمجھ میں آتی ہے پاکستان کے اندر وہ یہ کہ کسی ایسے فورم کے اوپر ایسی باتوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے جس فورم کے اندر یہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں کہ وہ اس کو ڈسکس کرے، اور اس خاطر ون سائیڈڈ ڈسکشن اور رزلٹ لیا جا سکتا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اس کیپیسٹی میں ہے ہی نہیں۔ اگر اس بات کو آپ قبول کرتے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ دنیا بھر میں مانی جاتی ہے بات، یہاں اس طرح سے ہے، البتہ اس آج کل کے دور میں ایک اچھی بات ہے وہ یہ کہ یہاں پر بسٹ اور ایکسپلوژن ہے نالج کا، تو آپ دنیا میں کسی علم کے دروازے کو بند نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر پہلے جو ڈاکٹرز ہوا کرتے تھے، اسپیشلی جو سرجنز ہوا کرتے تھے، وہ اپنی معلومات کو بہت لمیٹڈ رکھا کرتے تھے، وہ دوسروں کے ساتھ زیادہ شیئر نہیں کرتے تھے، اور یہ بہت ایکسکلوسیو کلب ہوتا تھا۔ اس کے بعد آج کے دور میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی آپریشن دیکھنا ہو تو آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کر دیجیے اور وہ آپریشن دیکھ لیجیے۔ آج کی دنیا میں ایک مشکل یہ پیش آ گئی ہے کہ معلومات کا ایک بہت بڑا انفجار ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ہر آدمی کو یہ غلط فہمی لاحق ہونے لگی ہے کہ وہ بھی اسپیشلسٹ ہے، اور ہر فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے، کیونکہ ہر قسم کی معلومات اویلیبل ہے۔ پہلے اویلیبل نہیں ہوتی تھی، جس کے ہاتھ میں ایک بک لگ جاتی تھی وہ سمجھتا تھا میں اسپیشلسٹ ہوں۔ ابھی دنیا میں ہر آدمی کے پاس بہت ساری چیزیں موجود ہیں جس کے بیس پر کوئی اسپیشلسٹ بنتا ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسپیشلسٹ ہے؟ یعنی میں صرف اس کو بہت سادہ یہ کہوں گا کہ دنیا کے اندر مختلف ڈگریز آفر ہو رہی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کئی ہزار یونیورسٹی کے لیول کے ڈپارٹمنٹ سے جو بنے ہوئے ہیں۔ کیا دنیا میں کسی یونیورسٹی کے اندر کوئی ایسا سلیبس پڑھایا جاتا ہے جو باہر اویلیبل نہیں ہے؟ آپ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز MIT، ہارورڈ، ییل، کسی بھی یونیورسٹی کے اندر چلے جائیے، جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ بکس اس یونیورسٹی کے علاوہ باہر اویلیبل ہے یا نہیں ہے؟ اویلیبل ہے، تو کیا ان بکس کو پڑھ کر میں اسپیشلسٹ کہلاؤں گا؟ ذہنی ایسا نہیں ہونے کا ہے، صرف میں ان بکس کو پڑھ کے اسپیشلسٹ نہیں ہو پاؤں گا، مجھے ایک فورم کو دیکھنا پڑے گا کہ جو فورم تھا آیا میں اس فورم کے اندر کوالیفائڈ کہلایا ہوں یا نہیں کہلایا، اور اب جب میں اس کو دوبارہ ڈسکس کروں گا تو پھر مجھے دیکھنا پڑے گا کہ جس فورم کے سامنے میں ڈسکس کر رہا ہوں آیا وہ ڈسکشن کے لیے ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ ون سائیڈڈ ہوگا، یہ کمپلیٹلی ون سائیڈڈ ہوگا، اور میں توقع بھی نہیں کر پاؤں گا کہ جو فورم ایلیجیبل نہ ہو وہ سامنے والے کو پکڑ سکے کہ اس نے غلطی کہاں پر کی، جو اس کے بس کا نہیں ہے، اس کی اسپیشلائزیشن میں نہیں ہے۔ لہٰذا ان پوائنٹس کو سوچتے ہوئے مجھے کچھ جا کے آگے سوچنا پڑے گا کہ اس کے بعد اب میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں اور پھر اپنے موضوع کے اوپر کچھ کمنٹس کروں۔ درود بھیجے گا محمد۔ اگر ہم یہاں پر شہادت ثالثہ کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلی بات ہمیں سوچنا پڑے گی کہ یہ جو فورم ہے اس فورم میں ڈسکشن کس لیول پر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک سادہ سی مثال سے شروع کرتا ہوں۔ فرض فرمائیے ہمارے پاس شیخ صدوق کی کسی کتاب کے اندر ایک روایت موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ شہادت ثالثہ کہنی ہے۔ فرض کر لیتے ہیں، جب فرض کر لیتے ہیں کہ ایک اور روایت موجود ہے شیخ صدوق کی ایک اور کتاب کے اندر جس میں کہا گیا ہے کہ نہیں کہنی ہے، کیا ان دو روایتوں کے بارے میں اجتہادی بحث اس فورم میں کی جا سکتی ہے؟ کیا یہاں پہ ہونی چاہیے؟ میرا اپنے خیال ہے کہ یہ فورم اس کے لیے کیپیبل نہیں ہے۔ یعنی مثلا اگر میں آپ کے سامنے یہ ثابت کر دوں
کہ موجم رجال حدیث آوخوئی کے اندر فلاں صفحے کے فلاں لائن کے اوپر اس راوی کے بارے میں یہ کوٹیشن لکھی ہے، تو کیا اس سے روایت صحیح ثابت ہو جائے گی؟ نہیں معلوم موجم رجال حدیث کے علاوہ کتنی اور رجال کی کتابیں ہیں جس کا کوٹیشن میں نے آپ کو نہیں دیا ہے، ان سب کے بارے میں آپ کے پاس پہلے سے کوئی معلومات نہیں ہے، نہ آپ میری معلومات کو چیلنج کر پائیں گے یہاں پر، تو آپ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں رکھیں گے کہ میں جو کچھ بھی اس لیول پہ جا کر کہوں اس کے سامنے خاموشی اختیار کریں گے آپ۔ مثلا اگر میں آپ سے کہتا ہوں رجال نجاشی نے اس راوی کے بارے میں یہ رائے دی ہے، آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں کہ شیخ طوسی نے اس راوی کے بارے میں کیا کہا، یا آپ دوسرے محدثین کے بارے میں مجھ سے سوال کر سکیں کہ انہوں نے اس راوی کے بارے میں کیا کہا۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں گا، اس روایت کو کسی حد تک ٹچ کرتے ہوئے ثابت کروں گا کہ یہ روایت صحیح روایت ہے، اور آپ میں سے اکثر لوگوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ واقعاً صحیح ثابت ہوا ہے یا صحیح ثابت نہیں ہوا ہے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ وہ فورم ہے کہ جس کے اوپر اس ٹائپ کا ڈسکشن کیا جا سکے، یعنی مثال کے طور پر یہاں پر اگر جا کر فلسفے کی گہرائیوں کو ڈسکس کیا جائے اور آپ سے یہ کہا جائے کہ اب فیصلہ آپ خود کریں کہ جو میں نے کہا وہ صحیح کہا یا غلط کہا، کیا آپ ایلیجیبل ہیں اس کی؟ اگر میں کروں تو فائدہ کیا ہوگا؟ صرف ایک فائدہ ہوگا اور وہ مجھے ہوگا، یہ ہوگا کہ آپ خاموشی اختیار کریں گے اور آپ کی خاموشی کا مطلب ہدایت سمجھا جائے گا، اور یہ سمجھا جائے گا کہ جو میں نے ثابت کیا وہ ثابت ہو گیا ہے، اور یہ کام صحیح کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ کہ فورم صحیح نہیں ہے۔ آپ اسپیشلسٹ کے سامنے جائیں گے، اسپیشلسٹ کے پاس جا کر ثابت کریں کہ یہ ڈسکشن صحیح ڈسکشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ بس میرا اپنے خیال ہے کہ ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے، شہادت ثالثہ کے معاملے پر اگر اس لیول پر جا کر گفتگو کرنی ہے جو اجتہادی لیول ہے، اس کے لیے یہ فورم کوئی مناسب فورم میرا اپنے خیال ہے کہ نہیں۔ اس کے اوپر بات کرنے کا نہ پلس میں کوئی فائدہ ہوگا نہ مائنس کے اندر کوئی فائدہ ہوگا۔ ہاں کچھ اور چیزیں گفتگو کی جا سکتی ہیں جس کے ذریعے سے اس موضوع کے اوپر کچھ انلائٹمنٹ مل سکتی ہے کہ ہم اس موضوع کے اوپر اپنی اوپینین بناتے وقت کن باتوں کا خیال کر سکتے ہیں۔ میں اس لیول پہ نہیں جاؤں گا، یہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیول پہ بات کرنے کا، اس سے کم لیول پر جو بات کی جا سکتی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بار پھر درود بھیجیے گا۔ ایک بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، میں یہ سارے مقدمات اس لیے بنا رہا ہوں کہ بعض اوقات مقدمات خود ڈسکشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جو آپ پہلے سے طے کر لیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا خود ڈسکشن تک پہنچنے میں۔ وہ معاملہ ہے شیعت کی دنیا میں اس وقت کی صورتحال ہے۔ میرا اپنے یہ خیال ہے کہ اگر آپ کے میری عمر اکثر کی عمر یہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا مقایسہ کر لیں، ہم 40 سال پہلے کہاں تھے، 30 سال پہلے لگ بھگ کہاں تھے، اب کہاں پر کھڑے ہیں، تو مجھے کچھ 30 سال پہلے کا یاد ہے کہ ہم 30 سال پہلے کہاں تھے شیعت کے معاملے میں، اور اب کا اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ اب ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ تو جو 30 سال پہلے کا مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی ہیڈ لائنز میں نہیں تھے شیعہ ہونے کے ناطے نہیں، ہم لوگ پیریفریز میں زندگی گزار رہے تھے، اور ان پیریفریز میں رہتے ہوئے دنیا کے جو اصلی ترین واقعات تھے ان میں ہمارا عمل دخل نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کولڈ وار ہو رہی تھی، امریکہ اور رشیا کی جرمنی کی وار کے اوپر جنگ چل رہی تھی، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ اپنے داستان میں لگے ہوئے تھے اور ہم اپنے کاموں کے اندر۔ یا مثلاً اگر امریکہ اور روس کے درمیان سالٹ ایگریمنٹ ہو رہا تھا اور اس کے تحت انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز کو تباہ کرنے کے بارے میں کچھ معاہدے ہو رہے تھے سوئٹزرلینڈ میں یا مثلاً آئس لینڈ کے اندر، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہم لوگ ان ایونٹس میں پیریفری میں تھے، ہم اس معاملے میں اصل نہیں تھے۔ اب کیا صورتحال ہے؟ اب شیخ کی صورتحال ہے، دنیا کے اصلی ترین ہیڈنگز میں ہم مین رول پلے کرتے ہیں، ہم اصلی جگہ پر ہیں، یعنی شیعت کا بیہیویئر اس وقت عالمی سطح پر پہلے درجے کی ہیڈ لائنز کو طے کرتا ہے، اور آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں
اگر آپ دنیا کے اندر خبروں پر زیادہ دیں گے تو وہ یا مشرق وسطیٰ کے اوپر گھوم رہی ہوں گی، جہاں پہلے صرف فلسطین اور اسرائیل کا ایشو تھا، اس میں شیعت کا کوئی معاملہ نہیں تھا، اب حزب اللہ کی وجہ سے براہ راست انوالومنٹ شیعوں کے ساتھ۔ اگر 30 سال پہلے کوئی ایشو امریکہ اور روس کے درمیان تھا جس میں ہمارا کوئی ایشو نہیں تھا، اب معاملہ عراق کے اندر ہے اور ہم مین ایشو کے اندر ہیں۔ اب معاملہ امریکہ اور ایران کے اندر ہے، ہم لوگ مین ایشو کے اندر ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہی کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کو ایگریمنٹ کیا ہے، اس میں بھی ہم مین ایشو کے اندر ہیں، اور کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے کوئٹہ کے دوستوں کو اسی پائپ لائن کی وجہ سے کچھ سزا اٹھانی پڑ رہی ہے۔ تو اب ہم مین کے اندر ہیں، ہم کور کے اندر ہیں، ہم پیریفری کے اندر نہیں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا بہت سادہ سا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو گلوبل لیول کے اوپر پلاننگ کرنے والے ہیں وہ ہمیں اگنور نہیں کریں گے۔ پہلے تو یہ سوچا جا سکتا تھا کہ دنیا میں عالمی سطح پر جو لوگ پلاننگ کرنے والے ہوں گے وہ آپ کو اور مجھے جو پیریفری میں رہ رہے ہوں گے وہ ہمیں اگنور کر دیں گے، وہ اپنی پلاننگ میں مشغول ہوں گے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ انہوں نے ہمیں اگنور کیا ہو، ہمیں اگنور کرنے کے بعد تو کوئی مین گیم ہے ہی نہیں یہاں پر، اصل گیم ہمارے ساتھ ہے اس کا۔ تو یہ سوچنا ناممکن ہے کہ انہوں نے ہمیں اگنور کر دیا۔ اور اس کی ایک مثال میں آپ کو تقریباً 125 سال پہلے سے عرض کر دوں، جب آیت اللہ شیرازی نے تمباکو کا فتویٰ دیا اور انگریزوں کو شکست اٹھانی پڑی، اور اس موقع پر لوگوں نے آیت اللہ شیرازی کو مبارکباد دی کہ ماشاءاللہ آپ کے فتوے کے نتیجے میں عالم اسلام کفر کی ایک سازش سے محفوظ ہوا، تو کہتے ہیں کہ اس موقع پر آیت اللہ شیرازی نے تھوڑا سا گریہ کیا، اور لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے، چاہے کیا یہ خوشی کے آنسو ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، رونے کا معاملہ یہ ہے کہ اب دشمنوں کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے زر کہاں پہ لگانا، اب ان کو اچھی طرح پتا ہے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ شاید 30 سال پہلے ان طاقتوں کو نہ پتا ہو کہ ان کو کس سے لڑنا ہے، اب ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ انہوں نے ہم سے لڑنا ہے۔ اچھا، اب جیسے ہم کہیں گے ہم، آپ کہیں گے نہیں ہم سے نہیں لڑنا ہے، حزب اللہ سے لڑنا ہے جو لبنان میں ہے، ہم وہ نہیں، ہم سے نہیں لڑنا ہے عراق کے شیعہ سے لڑنا ہے جو عراق کے اندر ہے، ہم سے نہیں لڑنا ہے ایران کے شیعہ سے لڑنا ہے جو ایران کے اندر ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہیں، کیا وہ بھی ہم سے مان لیں گے کہ آپ وہ نہیں؟ نہیں، وہ نہیں مانیں گے۔ ان کے نزدیک آپ شیعہ ہیں، اور آپ کسی بھی جگہ پر دنیا کے کونے کے اندر موجود ہوں، چاہے آپ امریکہ میں ہوں، آپ یورپ میں ہوں، آپ آسٹریلیا میں ہوں یا افریقہ کے اندر ہوں، آپ شیعہ ہیں۔ اور اس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز میں جس میں آپ نہ چاہتے ہو کہ مجھے انوالو کیا جائے، آپ انوالو ہوں گے، آپ انوالو کر دیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک حصہ ہوگا کہ کیا انہیں کمزور کرنا ہے یا ان کی طاقت کو بڑھتا چھوڑ دینا ہے۔ اگر میں دنیا کی پلاننگ کرنے پر آؤں اور میرے اسٹیکس وہ اسٹیکس ہوں جو گلوبل پاور کے ہوں، تو میں خواب میں بھی نہیں سوچوں گا کہ میں ان کو طاقتور ہوتا چھوڑ دوں۔ یہ میں کبھی غلطی سے بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 محاذ کے اوپر میں ان کے ہاتھوں بہت بری طرح سے شکست اٹھا رہا ہوں۔ اب بھی سوچوں کہ ان کو بڑھنے دوں اور چلنے دوں، یہ ناممکن ہے۔ یہ دنیا کا کوئی احمق پلانر بھی نہیں کرے گا۔ 3 محاذ پہ آپ سے شکست کھایا ہوا ہو اور کسی چوتھے محاذ پر آپ کی طاقت کو بڑھتا دیکھ رہا ہو اور آپ کو کچھ نہ کرے، یہ کوشچن میں نہیں ہے اس کا کہ وہ نہیں کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کرے گا تو کیا کرنا چاہے گا؟ بہت ساری چیزیں تو کی جا سکتی ہیں، میں چند مثالیں سے بات نہیں کرتا عرض کروں گا، اور آپ ماشاءاللہ دنیا میں اپنے جابس کے لیے، اپنے کاموں کے لیے سب پلاننگ کرتے ہیں، آپ اس پلانر کی جگہ پر بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے شیعت کے مقابلے میں پلاننگ شروع کریں۔ یعنی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دنیا میں کسی بھی انالیسس کو سمجھنے کا آسان ترین راستہ یہ ہے کہ آپ جس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں خود کو اس کی جگہ بٹھا دیجیے اور سوچئے کہ اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے، اور اگر آپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ میں ہوتا تو میں یہ کرتا، تو پھر یہ سمجھے کہ وہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ یہ قابل تصور نہیں ہے کہ ایک بات آپ کے ذہن میں آئی ہو اور دوسرے کے ذہن میں نہیں آئی ہوگی، اس کے ذہن میں آئی ہوگی اور وہ کر چکا ہوگا۔ تو ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ان لوگوں کی جگہ بٹھا دیتا ہوں جو شیعت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور
ان کی جگہ بیٹھ کر یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں شیعت کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوتا تو میں کیا کر رہا ہوتا. چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجیے گا محمد سب سے پہلے مجھے دیکھنا ہوگا کہ ان کے دین کی، اس قوم کی، اس گروہ کی بنیاد کیا ہے. مثال کے طور پر کچھ انسانوں کے اجتماعات ہوتے ہیں جہاں بنیاد نسل ہوتی ہے، کچھ انسانوں کے اجتماعات ہوتے ہیں جہاں بنیاد زبان ہوتی ہے، کچھ انسانوں کے ایسی گیدرنگز ہوتی ہیں جہاں بنیاد قوم ہوتی ہے، ملک ہوتا ہے، کوئی تاریخ ہوتی ہے. شیعہ قوم کی دنیا بھر میں ہے، پاکستان میں بھی ہے. ان کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی بنیاد نسل نہیں ہے، ان کی بنیاد زبان نہیں ہے، ان کی بنیاد قوم بھی نہیں ہے، ان کی بنیاد دین اور مذہب ہے. یہ دین اور مذہب کے نام پر جمع ہے. یہ دین، مذہب اور دین و مذہب کے ساتھ ایک اور لاحقہ ہے جس کو کم لوگ توجہ دے رہے ہیں، وہ ہے تاریخ. ہم ایک مشترکہ تاریخ پر جمع ہیں. میں اس بات کو اپنی خدمت میں تفصیل سے تھوڑا سا پوائنٹ ایلیبریٹ کر دوں. ایک ہمارا دین ہے اور ایک ہمارا مذہب ہے، اور اس دین و مذہب کے سائے میں ایک ہماری مشترکہ تاریخ ہے. اگر آپ کربلا کے واقعے کو دیکھیں تو یہ دین اور مذہب کے سائے میں ہماری مشترکہ تاریخ ہے. یعنی میں بھی کربلا کو مانتا ہوں، اور شیعہ جو عراق میں رہتا ہے وہ بھی کربلا کو مانتا ہے. میں بھی کہتا ہوں 61 ہجرہ میں سید الشہداء شہید ہوئے، وہ بھی یہی کہتا ہے. وہ بھی کہتا ہے سید الشہداء اس طرح شہید ہوئے، میں بھی کہتا ہوں اس طرح سے شہید ہوئے. اس کو ہم کامن ہسٹری کہتے ہیں. اچھا، اگر میں شیعت کے مقابلے میں پلاننگ کروں گا اور میں یہ دیکھ پاؤں گا کہ ان کی بیس دین ہے، مذہب ہے، مشترکہ تاریخ ہے، تو میں ایک سادہ سا کام کروں گا. جو بیس ہوگی اس کو مشکوک کر دوں گا، اس میں شک ڈال دوں گا. اگر بیس میں شک پڑ جائے یہ قوم خود بخود مزمحل ہو جائے گی. آپ بیس میں شک ڈال دیجیے. مثال کے طور پر ایک قوم جمع ہوئی ہے زبان کے نام پر. آپ ثابت کر دیجئے کہ اس قوم کی سابقہ میں یہ زبان تھی ہی نہیں، یہ آرٹیفیشل ہے. تو جو قوم زبان کے نام پہ جمع ہوئی ہے اس کی داستان ختم ہو جائے گی. میں اس کی پھر ماضی سے ایک مثال عرض کروں. نیپولین کو چانس ملا کہ وہ افریقہ آئے، اور افریقہ آنے کے بعد اس نے احرام مصر کے اوپر بہت محنت کی. احرام مصر کے اوپر بہت محنت کی، اور وہاں پہ بہت سارے آثار قدیمہ اس کے زمانے کے شروع کیے گئے. پھر ایک یہاں پہ ڈسکشن ہے یہ کہ نیپولین کو کیا انٹرسٹ تھا مصر کے آثار قدیمہ کے اندر. یعنی نیپولین نے یورپ کے آثار قدیمہ کے اوپر کبھی محنت نہیں کی، اور وہ مصر کے آثار قدیمہ پہ بہت زیادہ محنت کر رہا تھا. اچھا، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ احرام مصر کے اندر پاور حاصل کرنے کے کچھ ایسے فارمولاز مل سکتے ہیں، کچھ ایسی ٹرکس اور راز مل سکتے ہیں جس کے ذریعے وہ گلوبل اپنی ڈومینیشن کو بنا سکتا ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ یہ میرا خیال میں تقریباً سیدھی آئیڈیا ہے. اتنا بے وقوف نیپولین بوناپارٹ میرا نہیں خیال کہ وہ رہا ہو. اس کے مقابلے میں ایک اور اوپینین یہ ہے کہ نیپولین کے سامنے عرب قوم کا ایشو تھا، مسلمانوں کا ایشو تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ اگر کبھی مسلمانوں کو مغربی ممالک کے مقابلے میں کمزور کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اوٹومن امپائر کا ٹائم تھا، اور 100 سال کے بعد اوٹومن امپائر بلاخر ختم ہو گئی تھی. اس کو یہ کوشچن سامنے تھا کہ اگر مجھے مسلمان امپائر کو ختم کرنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اور اس کے طریقہ کار میں بہت سادہ سا نسخہ یہ تھا کہ اوٹومن امپائر کے جو رولرز ہیں وہ ٹرکش ہیں. اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ عرب ان ٹرکش سے بالکل مختلف ہیں، ان کی ہسٹری بہت پرانی ہے، ٹرکش اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، ٹرکش اور عرب نیشنلزم کو اگر آپ نے کہیں سے پرووک کر لیا تو پھر اس مسلمان اسٹیٹ اور امپائر کا شیرازہ بکھیرنے میں کوئی دیر نہیں لگے. فرینچ نے عرب نیشنلزم کے بانی بن کر کام کیا. یعنی آپ کے پاس جتنے اسکرپٹس ہیں عرب نیشنلزم کے اندر، سب سے پہلے رائٹر آپ کو فرینچ ملیں گے، اور اس کا ریوارڈ فرینچ کو 19 سینچری کے دوسرے ہاف میں ملا جب پورا نارتھ افریقہ فرینچ کے پاس تھا.
اور آج تک آپ ان کے اثر رسوخ کو الجیریا کے اندر، الجزائر کے اندر، ٹیونس، مراکش اور مثال کے طور پر لیبیا جیسے ملکوں کے اندر ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک سادہ سا کام کیا، انہوں نے جس بیس پر لوگ جمع تھے اس بیس کو توڑ دیا، اس بیس کو کمزور بنایا، اس بیس کے مقابلے میں ایک آرٹیفیشل پلر کھڑا کیا، اس پلر کو انہینس کر دیا، اور مسلمان قوم خود بہت ٹوٹ گئی۔ 70-75 سال کے بعد ٹرکش اوٹومن امپائر کے رولر ہوتے ہوئے بھی عربوں کے دشمن کہلائے جانے لگے۔ عربوں نے اپنے لیے علیحدہ وطن سوچنے شروع کر دیے اور کچھ ہی عرصے کے اندر وہ امپائر ختم ہو گئے۔ تو مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر شیعت کا کسی کو مقابلہ کرنا ہے تو وہ سادہ سا کام یہ کرے کہ جو شیعت کی بنیاد ہے اسے مشکوک کر دے۔ اگر شیعت کی بنیاد کو اگر آپ کو مشکوک کرنا ہے تو دو راستے ہیں آپ کے پاس، دو راستے ہیں آپ کے پاس۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ نفرت اور دشمنی کے ذریعے سے مشکوک کر لیں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ دوستی اور محبت کے ذریعے سے مشکوک کر لیں۔ ان دونوں راستوں کو ہم سابقہ تاریخ میں دیکھ چکے ہیں۔ میں دونوں کی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ درود بھیجیے گا محمد والا۔ ہمارے سامنے قریش ہیں مکہ کے، نفرت اور دشمنی کے ذریعے سے اسلام کا مقابلہ کیا۔ ہمارے سامنے قوم یہود ہے جس نے نفرت اور دشمنی کے ذریعے سے مسلمان کا مقابلہ کیا ہے، اور ہمارے سامنے ایک گروپ ایسا بھی ہے جو مسلمان تھا، مسلمانوں کا اسپریچول لیڈر بھی بنتا تھا، اس کا اسکالر بھی بنتا تھا، روایتیں گڑھتا تھا، اور محبت اور دوستی کے نام پر مسلمانوں کی جڑوں کو مشکوک کرتا تھا۔ ہمارے پاس ایک یہودی ہے جو کنورٹ ہوا ہے، مسلمان ہوا ہے، مسلمانوں کا اسکالر بنا ہے، اس نے روایتیں بیان کی ہیں، اس کی جعلی روایتوں کو پکڑ لیا گیا ہے، پکڑنے کے بعد اس کو ہینگ کیا ہے، اور ہینگ کرتے وقت اس نے بتایا کہ میں تقریباً 15,000 روایتیں صحیح سند سے گڑھ چکا ہوں جو تمہاری سوسائٹی میں ایکسیپٹڈ ہو چکی ہیں، اب تم راویوں کو سرچ کر کے بھی ان روایتوں کو ڈھونڈ نہیں پاؤ گے، ہینگ کر لو۔ یہ جو طریقہ کار ہے دشمنی کا، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ دشمنی نفرت اور دشمنی کے ذریعے سے نہیں ہے، یہ دشمنی ہے محبت اور دوستی کے ذریعے سے۔ اس کی گڑی بھی ایک غلط روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس کو پکڑا گیا، اچھا یہ پکڑا کیسے گیا؟ پکڑا بڑے عجیب طریقے سے ہوا، کہ اس کو پکڑا گیا ایک سورہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے پکڑا گیا ایک آدمی کو، وہ کسی پرانی سورہ کے فضائل بیان کر رہا تھا، اور وہ فضائل ایسے تھے جن کو سنتے ہی میں اور آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کچھ اور ہی ہو گیا۔ اور آپ نے ایسے فضائل بہت سنے ہوں گے جن کو سن کر آپ بعض اوقات چھٹک جاتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ اب یہ کچھ اور ہو گیا۔ اس کو پکڑا گیا، وہ فضائل بیان کر رہا تھا، اس کو پکڑ کے پوچھا گیا کہ تم نے یہ فضائل کہاں سے بیان کی؟ اس نے کہا کہ ڈالنے کی کوشش کی، بالکل ٹریپ کر لیا گیا۔ اس کے بعد جو آخری اعتراف سے پہلے کا جملہ تھا، جو آخری اعتراف تھا، وہ ہینگ ہوتے وقت اس نے کیا کہ میں نے گڑھے ہیں، اس سے پہلے اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ روایتیں زیادہ پڑھ رہے تھے اور قرآن کریم کم پڑھ رہے تھے، میں نے لوگوں میں قرآن کریم کی محبت کو کم ہوتا دیکھ کر اس محبت کو بڑھانے کے لیے سوروں کے فضائل لکھے تاکہ لوگوں میں قرآن کریم کی محبت بڑھ جائے۔ اچھا، ان فضائل میں کیا قرآن کریم کی نعوذ باللہ دشمنی کی گئی تھی؟ نہیں۔ کیا ان میں قرآن کریم کی مذمت کی گئی تھی؟ نعوذ باللہ ہرگز نہیں۔ تعریف کی گئی تھی یا نہیں کی گئی تھی؟ تعریف کی گئی تھی۔ کتنی تعریف کی گئی تھی؟ اتنی کی گئی تھی جو عقل میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کیوں کی تھی؟ پہلا دعویٰ اس کا یہ تھا میں نے اس لیے کی ہے کہ لوگوں میں روایتوں کی محبت ختم ہو رہی ہے، اور روایتوں کی محبت کے ختم ہوتے ہوئے بہتر ہے کہ ان کو قرآن کی طرف جانا چاہیے، اور اس کے لیے راستہ یہ تھا کہ میں نے فضائل گڑھے ہیں قرآن کریم کے۔ اچھا، اب جب اس نے فضائل گڑھ لیے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے لیے ایک کیس بن گیا، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص محبت میں دین کی مدد کرنے کے لیے مصنوعی کام کرتا ہے تو اس کو سزا دینی ہے یا نہیں دینی ہے؟ غلط کام تو کیا ہے، دشمنی میں کیا ہے، محبت میں کیا ہے، محبت میں کیا ہے، سزا دینی ہے یا نہیں دینی ہے؟
تو اکثر لوگوں نے کہا کہ نہیں دینی، اکثر لوگوں نے کہا کہ نہیں دینی. کیوں؟ غلطی کی ہے لیکن محبت نہیں کی ہے، غلطی کی ہے لیکن محبت نے کی ہے. چونکہ محبت نے کی ہے لہذا اس کو سزا نہیں دینی. اور اس موقع پر کچھ لوگوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر محبت نے کی ہو تب بھی دینی ہے، دوسری بات یہ کہ یہ محبت نہیں، یہ دشمنی ہے. اور جب وہ ہینگ ہونے لگا تب اس نے اعتراف کیا کہ ہاں دشمنی ہی تھی. صحیح ہے. میں کہہ رہا ہوں ہم یہ ٹائٹل کسی کے اوپر نہیں لگا سکیں گے. جو میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم کسی کے اوپر بھی یہ ٹائٹل نہیں لگائیں گے کہ وہ دشمنی میں کر رہا ہے، لیکن صرف ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، آیا محبت میں بھی دین مرضی سے بڑھایا جا سکتا ہے؟ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ کیا محبت میں دین میں مرضی سے اضافہ ہو سکتا ہے؟ میں اس کا رنگ نہیں ہو سکتا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک سادہ سی وجہ ہے جو میں اب آپ کو اس مسئلے کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہوئے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد والا. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ. ایک زمانے میں بس میں سفر کرتا تھا. میرے آگے والی سیٹ پر دو آدمی بیٹھے تھے جو محرم کے ایام میں شیعوں کی طرف سے پڑھے جانے والے مصائب کا مذاق اڑا رہے تھے. میرے آگے دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ شیعوں کے مصائب کا تذکرہ کر رہے تھے جو مجلس میں پڑھے جاتے ہیں. ان میں سے ایک مصیبت کے ایک لمحے کا تذکرہ کر کے اس کا مذاق اڑا رہے تھے. اچھا میں ظاہر ہے کہ میں ہرٹ ہوا اور میں نے ان کی بات کو سنا. تو اس میں سے ایک نے یہ کہا، کہنے کا دیکھو میں تم کو ایک ایونٹ بتاتا ہوں، میں اتنے سال سے ان کی مجالس سن رہا ہوں، اتنے سال میں یہ مسئلہ کسی نے نہیں کہا تھا اور یہ مسئلہ 2 سال سے ان کے پڑھنے والے کہہ رہے ہیں. پھر اس نے ایک ایونٹ بتایا، اس کے بارے میں میری اوپینین بھی یہی ہے کہ پہلے ہم نہیں کہہ رہے تھے اور بعد میں کہنا شروع کیا تھا. صحیح ہے. اس کے بعد اس نے مذاق اڑایا کہ اگر یہ صحیح ہوتے تو کیا یہ ممکن ہے کہ 2 سال پہلے 1400 سال پہلے کا کوئی واقعہ سمجھ میں آیا؟ 2 سال پہلے ان کو پتا چلا کہ 1400 سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا جو کسی نے تذکرہ نہیں کیا اور 2 سال پہلے کشف ہوا ہے اور اب ان کے اسکالرز نے کہنا شروع کیا. میں نے مداخلت کی اور میں نے سرچ کیا کہ وہ ہر کہے نہ کہے انسان کو کسی دین سے نسبت دینا اچھا کام نہیں ہے. کرسچینٹی کے اندر بہت سارے لوگ کرسچینٹی کے بارے میں ایسی بات کہیں گے جو کرسچینٹی کا بلیف نہیں ہوگا. اہل سنت میں بہت سارے لوگ اہل سنت مذہب کے بارے میں ایسی بات کہیں گے جو کسی کا بلیف نہیں ہوگا. اگر تم کو صحیح مسائل پڑھنے ہیں، میں تم کو بکس بتاتا ہوں، تم ان بکس کو دیکھو. اگر اس کے بارے میں کوشچن ہے، یہ میرا نمبر ہے، مجھے کانٹیکٹ کرنا. لیکن ہر غلط صحیح انسان کے ریفرنس کو لے کر دین کو انڈر کوشچن لے کے جاؤ، یہ کوئی صحیح کام نہیں. صحیح ہے. اچھا یہ میں نے جو مثال آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ صرف ایک چھوٹی سی بات کو ثابت کرنے کے لیے تھی. آپ کے سامنے کسی بھی دین کو مشکوک کرنے کا ایک سادہ سا راستہ ہے. آپ یہ بتائیں کہ 1400 سال سے غلط ہو رہا تھا، اب صحیح ہوگا، معاملہ ختم ہو گیا. آپ نے آدھے سے زیادہ آڈینس کو اس شک میں ڈال دیا ہے کہ یہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے. کیوں؟ 1400 سال کے بعد ان کو پتا چلا ہے کہ یہ کچھ غلط کر رہے ہیں. آپ کو سادہ سے 2-4 کام کرنے ہیں. مثال کے طور پر کچھ ڈفرینسز ایسے ہیں جن کو ہم لاجیکلی سنبھال سکتے ہیں. مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، ہم لوگ عاشور کے دن کیا لباس پہنتے ہیں؟ کیا کوئی تصور ہے کہ سب کانٹیننٹ میں اہل بیت کا کوئی چاہنے والا عاشور کے دن سرخ لباس پہنے گا؟ نہیں. ایران میں تصور ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. میں نے دیکھا وہاں ہو سکتا ہے. کیوں؟ وہاں پہ خوشی کا لباس سرخ نہیں ہے، وہاں پہ خوشی کا لباس سفید ہے. سرخ لباس وہاں خون کی علامت ہے، وہاں پہن سکتے ہیں. آپ کے یہاں علم لمبائی میں کئی فٹ بلکہ کئی میٹر کے ہو سکتے ہیں. آپ ایران بھی گئے، آپ عراق بھی گئے، آپ کو ایران عراق میں جلوسوں کے اندر ایسا کوئی علم ملا ہے آج تک؟ نہیں.
اور ایران اور عراق کے جلوسوں میں جو علم آپ کو ملا ہوگا وہ قطعاً آپ کو پاکستان کے اندر نہیں ملے گا۔ ان ڈفرینسز کو سنبھالا جا سکتا ہے، کیوں؟ اس میں کلچر کا ایڈیشن ہے، اس کو سنبھال سکتے ہیں کہ یہ کلچرل ڈفرینس ہے۔ ایک کلچر کے اندر سفید کلر خوشی کا ہے اور ریڈ خوشی کا نہیں ہے، ایک کلچر کے اندر سیاہ لباس غم کا ہے اور سرخ خوشی کا ہے۔ یہ ڈفرینس سنبھالا جا سکتا ہے، لیکن کہ یہ ڈفرینس بھی سنبھالا جا سکتا ہے کہ سید الشہداء نے فلاں موقع پر جس آدمی کو تحفہ دیا اس کا نام کیا تھا؟ نہیں، اس ڈفرینس کو آپ نہیں سنبھال پائیں گے۔ کہ یہ ڈفرینس بھی سنبھال پائیں گے کہ سید الشہداء کی صاحبزادی کا نام ایک جگہ پہ کچھ اور ہے، دوسری جگہ کے اوپر کچھ اور ہے؟ کیا اس ڈفرینس کو بھی سنبھال پائیں گے؟ نہیں، اس کو نہیں سنبھال پائیں گے۔ کیا اس ڈفرینس کو بھی سنبھالیں گے کہ ایک ذاکر نے 30 سال پہلے ایک مجلس کے اندر نامی گرامی ذاکر نے ایک مصائب پڑھے تھے اور آج اس کے بالکل مختلف مصائب اسی واقعے کے کوئی اور پڑھ رہا اور لوگ پڑھ رہے ہوں؟ کیا اس کو سنبھال پائیں گے آپ؟ نہیں، اس کو نہیں سنبھال پائیں گے۔ اب اگر یہ نہیں سنبھال پائیں گے تو پھر میں ایک اور بات پوچھتا ہوں۔ 1400 سال تک ایک طریقے سے نماز پڑھتے تھے اور 1400 سال کے بعد نماز کے طریقے میں 2 جملوں کا فرق لے آئے، اس کو سنبھال لیں گے؟ اس کو سوچئے، اس کو میں اور آپ نہیں سنبھال پائیں۔ اب یہاں پہ ایک اور کوشچن بھی ہے اتنا کہنے کے بعد، یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ 1400 سال کے بعد اگر کوئی غلطی سمجھ میں آ گئی ہے تو سنبھالنا ہے یا نہیں سنبھالنا؟ مثال کے طور پر 1400 سال سے مجھے کوئی چیز غلط پتہ چلی، 1400 سال کے بعد مجھے کوئی چیز صحیح پتہ چلی ہے، سنبھالنا ہے یا نہیں سنبھالنا ہے؟ یہ غلطی کو لے کے چلنا ہے۔ یہاں پر بیسیکلی اگر کوئی مجھ سے کہے تو میں کہوں گا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ غلطی کی کریکشن صحیح ہے چاہے 1400 سال کے بعد بھی کیوں نہ۔ میرا اپنا یہ خیال ہے غلطی کی کریکشن ہونی چاہیے چاہے 1400 سال کے بعد بھی کیوں نہ ہو، لیکن سب سے پہلے ایک کوشچن ہے، اس غلطی کو پکڑا کس نے؟ آیا وہ ایلیجیبل ہیں اس دعوے کے کہ انہوں نے ایک ایسی غلطی کو پکڑا ہے جو 1400 سال سے ہو رہی تھی؟ کن سینٹرز کی طرف سے اس غلطی کو پکڑنے کا دعویٰ کیا گیا ہے؟ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا چلوں، درود بھیجیے گا محمد میرے سامنے اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے فرض فرمائیے آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرف سے دعویٰ ہو کہ ہم ایک ڈکشنری چھاپ رہے تھے 200 سال سے، اس ڈکشنری کو ہم چھاپتے تھے اور ہم ہائیسٹ اتھارٹی تھے انگلش لینگویج میں کسی ڈکشنری کے بارے میں، 200 سال کے بعد ہم اس کے اندر کچھ ویکیبلریز کا ایڈیشن کر رہے ہیں، ایکسیپٹیبل ہے یا ایکسیپٹیبل نہیں ہے؟ میں کہوں گا میرے لیے ایکسیپٹیبل ہے۔ کیوں؟ 200 سال سے یہی اتھارٹی تھی جو اس کام کو کر رہی تھی اور 200 سال سے اس اتھارٹی کو ایکسیپٹ کیا گیا تھا۔ اب اگر وہ دعویٰ کرے اور اضافہ کر لے میرے نزدیک ایکسیپٹیبل ہے۔ لہٰذا ہم سب کے سامنے ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی بڑی انگلش لینگویج کی ڈکشنریز ہیں، ان میں تقریباً ہر 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد کچھ ویکیبلریز کا ایڈیشن ہوتا ہے جس کو انگریز ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ الفاظ اب ہماری لغت کے اندر انگریزی کا حصہ ہے۔ صحیح، اتھارٹی سیم اتھارٹی ہے، اس کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیول کے اوپر جا کر اس کی اتھارٹی کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، آیا شیعہ کے پاس کوئی سینٹرل اتھارٹی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر واویلا ہے کہ ایک فرقہ ہے جو 1400 سال سے ہے، اس کے ماننے والے دنیا کے چپے چپے میں ہیں اور اس کے پاس کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں۔ یہ بات بہت بڑی مصیبت ہے۔ اگر کوئی یہ کہ اس کی کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے تو میرا اپنے خیال ہے شیعہ مذہب کو ضعیف کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے اس سے بڑا دعویٰ کوئی نہیں ہو پائے کہ ہم یہ کہیں نعوذ باللہ تعالیٰ، اب میں تھوڑا سا جملہ جذباتی کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ تعالیٰ یہ دین لاوارث رہا ہے 1400 سال، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس دین کا وارث ہے اور اس وارث کو پتا ہے کہ اپنا نظام اس نے کیسے چلا، اس کو بہت اچھی طرح پتا ہے۔ اور میں آپ کو صرف پولیٹیکل سائنس کا ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے عرض کر رہا ہوں، اگر میرے سامنے ایک ایکویشن رکھی جائے کہ یہ وہ دین ہے جس کے ماننے والے 11 ہجرہ میں 10 بھی نہیں تھے،
یہ وہ دین ہے جس کے ماننے والے 61 ہجرہ میں 200 بھی نہیں تھے. یہ وہ دین ہے جس کے ماننے والوں کے لیڈر کو 5 سال جیل میں رکھا جاتا تھا اور ان کی طاقت اتنی نہیں تھی کہ چھڑا سکیں. اور آج اس دین کے ماننے والے دنیا کے چپے چپے میں ہیں اور ہیڈ لائن میں بڑے ہیں. پھر میں کہوں اس پر کسی نے کوئی پلاننگ نہیں کی, اس کی کوئی سینٹرل کمانڈ نہیں ہے, تو میں کہہ رہا ہوں یہ ناممکن ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی سینٹرل کمانڈ نہیں ہوتی, اس کے لیے کوئی پلاننگ کرنے والا نہ ہوتا, اس کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہوتا, تو اس کو کربلا کے صحرا کے 72 آدمیوں سے نکل کر آج دنیا میں کروڑوں, دسوں کروڑ کی تعداد تک کس نے پہنچایا؟ اس طاقت تک کون لے کر آیا؟ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں کہوں گا کہ اس کی ایک سینٹرل کمانڈ ہے, اور اس سینٹرل کمانڈ کے پاس ایک بہت بڑی ایکسپرٹیز ہے, اور وہ کیا ہے؟ مجھے کہ وہ ویزیبل نہیں, اس کو آپ لمس نہیں کر پا رہے. 1400 سال میں اس نے, اس سینٹرل کمانڈ نے اپنے کام کو بغیر ویزیبل مینز آف کمیونیکیشن کے انجام دیا. اس نے اپنے ماننے والوں کو سنبھالا اور اس نے اپنے دین کو پروموٹ کیا اور اپنے دین کو ڈیفینڈ کیا. آپ کو پوچھنا پڑے گا وہ سینٹرل کمانڈ کہاں پر ہے؟ نمبر 1, اگر کوئی چینج لانی ہے 1400 سال کے بعد, آیا میں اپنے اوپر رکھ کے کہتا ہوں, میرے محلے کے گھر میں ایک گھر سے ایک کتاب چھپ کر شہر میں چینج آئے, یہ بہتر ہے, یا سینٹرل کمانڈ کی طرف سے چینج کو ایشو کیا جائے, یہ بہتر ہے؟ اب اور اس کو پریسائز کرو. 1400 سال کے بعد جب کہ شیعت کے سینٹرز عراق میں, لبنان میں, ایران میں, بحرین, حجاز, حتیٰ کویت, دنیا کے مختلف کونوں میں, ان تمام سینٹرز کی طرف سے چینج نہیں آئے گا. اور بہت معذرت کے ساتھ 10 بستہ اگر کسی کو برا لگے, ساؤتھ پنجاب کے بعض ولیجز سے نکلنے والے چند افراد دین میں چینج لے کر آئیں گے. آیا ایکسیپٹیبل ہے؟ یہ وہ کوشچن ہے جو آپ کے سامنے ہے. کیا تو آپ یہ کہیں کہ ہم سینٹرل کمانڈ کو نہیں مانتے, ہم 1400 سال کے کسی سینٹرل اتھارٹی کو نہیں مانتے, اس دین کا نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی بارش نہیں رہا ہے, یہ دین ایسے ہی چلا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جملہ کہنے کے لیے جسارت چاہیے, اسی لیے بار بار نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں قطعاً صحیح نہیں, یہ دین کی تصدیق ہے, یہ دین کا مذاق ہے کہ ہم اس طرح سے کہیں. اس کا والی وارث ہے, اس والی وارث کا نظم و نسق ہے, اس کا نظام ہے. اصل ایک جملہ اور رکھ کے عرض کرتا چلوں, میرے جیسے کے نزدیک امامت پہ شبہ ہے اگر میں کہوں 1200 سال تک قوم گمراہی میں رہی اور امامت نے نہیں کیا. کیا تصور کر رہا ہوں کہ 1200 سال تک قوم گمراہی میں مبتلا رہی اور امام معصوم نے تمام تر نظم و نسق کے باوجود اس کے سامنے کچھ نہیں کیا. میرے نزدیک ناقابل تصور ہے, جبکہ سارے ذرائع موجود تھے, سب طریقوں سے اس کام کو کیا جا سکتا تھا. میرا اپنے خیال ہے کہ ناممکن ہے کہ دین کے اندر نعوذ باللہ تعالیٰ اتنی بڑی سطح کے اوپر کوئی گمراہی پھیل گئی ہو, نعوذ باللہ تعالیٰ. 1400 سال کے بعد میں اسے کشف کروں اور لوگوں کو بتانا شروع کروں کہ اب میں وہ جملے استعمال کروں تو بہت زیادہ بے ادبی ہو جائے گی, جو اس کو کہنے والے کہے جا رہے ہیں کہ جتنے لوگوں نے یہ غلطی کی ہے ان سب کی نسلوں میں بھی کوشچن مسلسل سننے کو مل رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس ایک جملے کا مطلب یہ ہے کہ 1400 سال میں نعوذ باللہ تعالیٰ تقریباً 99% شیعہ کی نسل کے اوپر میں ایک داغ لگانا چاہتا ہوں. میں ان کی اوتھینٹسٹی کے اوپر شک ڈال رہا ہوں, شک نہیں ڈال رہا ہوں بلکہ اپنی دانش میں یقین سے کہہ رہا ہوں. اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نعوذ باللہ تعالیٰ اتنے جاہل تھے کہ 1400 سال سے غلط ناقابل قبول نماز پڑھ رہے تھے. میرا اپنا ہی خیال ہے کسی بھی دین کو کمزور کرنے کے لیے یہ چند جملہ کہنا کافی ہے, اور اس کے بعد اس دین کا شرازہ بکھرنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد فوری طور پر ایک کام ہوگا, کچھ لوگ اس کی حمایت میں بولیں گے,
کچھ لوگ اس کی مخالفت میں بولیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس دین کے اندر سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اچھا، اب میں آخری assumption پہ آ جاتا ہوں۔ اگر کسی کی سمجھ میں کوئی کریکشن آ گئی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے میں نے 1400 سال کے بعد کوئی غلطی ایسی ہو رہی ہے جو سمجھ لی ہے، جو 1400 سال میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، ذرا سا رک کر ایک دو جملے اور بڑھاتا چلوں۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ سوچنا پڑے گا، مثلا فرض فرمائیے میں نے ایران سے تعلیم حاصل کی ہے، 12 سال وہاں پہ تعلیم حاصل کی ہے، اور میرا سارا تعلق 2 اسپیشلائز فیلڈ سے تھا، ایک اسلامک اسٹڈیز اور ایک پولیٹیکل سائنسز۔ میں آپ سے کہتا ہوں میں آپ کو آپریشن کروں گا، آپ قبول کریں گے؟ تمام تر دین اسلام کے تقدس کے ساتھ، تمام تر اوزات علمیہ کے تقدس کے ساتھ، کیا آپ اپنا جسم میرے حوالے کریں گے کہ میں نسخہ چلا؟ نہیں کریں۔ کیوں؟ آپ مجھ سے کہیں گے کہ اگر دنیا میں کوئی سرجن نہ بھی بچا ہوتا تب بھی میں آپ کو نہ دیتا، کم سے کم ڈاکٹر کو دیتا اگر سرجن نہیں ہوتا۔ پھر میں یہاں پہ ایک بات کہوں گا، اگر کسی غلطی کو پکڑنا تھا تو میرے خیال میں مقدس اردبیلی نے پکڑ لی ہوتی، سید طاؤس نے پکڑ لی ہوتی۔ وہ جو پیچھے ہمارے پاس وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت، محبت اور ان کے قرب میں اس درجے کے اوپر تھے، ان کے سامنے میں آ کر کہوں کہ میں نے ان سب کی ایک وحشتناک غلطی پکڑی ہے اور یہ سب لوگ مودت میں مجھ سے پیچھے ہیں، حتیٰ وہ مقدس اردبیلی بھی پیچھے جس کے لیے حرم کے دروازے بھی کھلتے تھے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے اگر میرے ذہن میں ایسی کوئی بات آئی بھی تو میں اس بات کو لوگوں کے سامنے لانے سے پہلے کم از کم کام یہ کروں گا کہ اس فیلڈ کے جو ٹاپ موسٹ اسپیشلسٹ ہیں ان کے پاس جاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ یہ ذمہ داری میری نہیں ہے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ اگر سمجھ میں آئی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، باقی آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، کرنا ہے تو آپ نے کرنا ہے، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ اگر میں واقعاً سنسیئر ہوں، مجھے چاہیے میں ایک کام کروں، میں جا کے ان اسپیشلسٹ سے کہوں کہ دیکھو بھائی یہ چیز سمجھ میں آئی ہے، اس کے بعد ان کا کام ہے کہ اس اتھارٹی کو دیکھتے ہوئے جو ان کے پاس ہے وہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اچھا، اب اگر میں خود کروں تو میرے پاس صرف ایک راستہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے اب میں یہ کہہ رہا ہوں 1400 سال میں مجھ جیسا انٹیلیجنٹ آدمی نہیں آیا تھا، مجھ جیسا اہل بیت کی ہدایت کو حاصل کرنے والا نہیں آیا تھا، اس دور میں مجھ جیسا پرخلوص انسان نہیں ہے، اور جتنے اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں یہ سب لوگ جان بوجھ کر حقائق کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے۔ میرا اپنا ہی خیال ہے یہ دعویٰ انتہائی بڑا دعویٰ ہے، اور اس دعوے کو کرنے سے پہلے آپ کو اور مجھے بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا کہ میں اور آپ کیا کہنے والے ہیں۔ آخر میں آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کروں گا، شیعت اس سے کہیں زیادہ مضبوط ستونوں پر ہے جو مجھ جیسے چھوٹے لوگ اس کو ہلانے کی کوشش کریں۔ مجھ سے کہیں زیادہ مخلص لوگ شیعت کے نگہبان ہیں، اگر ان کو یہ بات ذرہ برابر بھی کبھی سمجھ میں آئے کہ یہ چیز مستحب نہیں ہے واجب ہے، یا واجب نہیں ہے مستحب ہے، تو وہ گھنٹوں کی دیر نہیں لگائیں گے، وہ منٹس کے اندر حکم دیں گے کہ حکم شرعی ہے۔ ان کے بیہیویئر کو ہم نے صدیوں میں دیکھا ہے، ان لوگوں نے اپنی ریپوٹیشن کو ہمیشہ خطرے میں ڈالا ہے صرف ایک بات کی خاطر، ہمیں لوگوں کو صحیح دین بتانا ہے۔ لہذا میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، ایسا قابل تصور نہیں ہے کہ شیعہ اتنا کمزور ہو جائے کہ 1400 سال تک غلط کرتا رہے، 1400 سال کے بعد اچانک کوئی بات سمجھ میں آئے، اس کو سمجھنے کی اہلیت رکھنے کا کوئی اسپیشلسٹ دنیا کے اندر نہ ہو، اور چند لوگ پاکستان کے چند شہروں کے اندر اچانک اس بات کا دعویٰ کریں کہ جو بات 1400 سال میں کسی کو سمجھ میں نہیں آئی تھی اور موجودہ دور میں کسی میں اہلیت نہیں تھی اس کو سمجھنے کی، اور نہ وہ سمجھنا چاہتے تھے چونکہ وہ مغرض ہیں، ان کی اپنی غرض مرض ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ دعویٰ صحیح دعویٰ نہیں ہوگا، اور اس کے مقابلے میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ شیعت اپنے راستے کو
اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے پوری دنیا کے اندر اپنے اس ایک خاص ایجنڈا کے اوپر کہ جو امام وقت کا ایجنڈا ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، اس ایجنڈے پر گامزن ہے۔ یہ لوگ دنیا کے ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں، چاہے وہ دنیا میں کہیں پر ہو، اور میرا اپنا خیال ہے کہ جو کچھ پیش آ رہا ہے یہ اس کا ریئیکشن ہے جو دنیا کی طاقتیں تشیع کی طاقت کو کمزور کرنے کی خاطر پوری دنیا کے اندر انجام دے رہے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، مجھے اس دین کو طالب علمی کے حد میں سمجھتے ہوئے 28 سال ہو گئے۔ اس 28 سال میں 16 سال سے میں یہاں پر ہوں، اور اس 16 سال کے اندر ہر چند سال کے بعد ایک نیا دعوت سن رہا ہوں کہ جس کا سارا ہدف دین کی ریالٹیز کو مشکوک کرنا ہے۔ ہر کچھ مدت کے بعد ایک دعویٰ سامنے آتا ہے، بدقسمتی سے وہ دعویٰ کسی اوتھینٹک سورس سے نہیں آتا، بدقسمتی سے زیادہ تر وہ دعویٰ ایسے لوگوں کی طرف سے آتا ہے جن کا اوتھینٹسٹی سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اور پھر میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں، اس کو دہرائی دیتا ہوں، اگر مجھے اپنا جسم کسی کے سامنے سرنڈر ہی کرنا ہو، وہ سرجن سے کم نہیں ہونا چاہیے، سرجن سے کم کو نہیں دوں گا۔ اگر مجھے اپنا دین کسی کے کہنے پہ تبدیل کرنا ہے تو میں کم سے کم دنیا میں ہائیسٹ اتھارٹی سے پوچھوں گا تم کہتے ہو یا نہیں کہتے۔ اگر وہ کہے تو قبول کروں گا، ورنہ قبول نہیں کروں گا کہ 1400 سال تک میں غلطی کرتا رہا تھا اور میرا دین نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ ابھی بھی یہاں پہ بہت سارے کوشچنس باقی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کوشچن یہ باقی ہے کہ ممکن ہے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم غلط سمجھ رہے ہیں کہ لوگ معتقد نہیں تھے، یہ بعد میں آنے والا چینج ہے۔ ممکن ہے کوئی یہ دعویٰ کرے، ممکن ہے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے نئی چیز پیش کی ہے یہ دنیا میں پہلے سے رائج کی، ممکن ہے کوئی یہ دعویٰ کرے۔ اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا، پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا یہ بیہیویئر دنیا میں کہیں اور فالو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، سینٹرز کی لیول کے اوپر۔ مثال کے طور پر چند سینٹرز کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، جن کو آپ نے بھی دیکھا۔ آپ نے بھی حرم میں نمازیں پڑھی ہیں، میں نے بھی حرم میں نمازیں پڑھی ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے دنیا شیعت کے اندر جو ٹاپ کلاس کی فیگرز ہیں گزشتہ 28 سال میں ان کے پیچھے نماز پڑھ چکا ہوں، سوائے ایکسیپشنل ایک دو کے جو میری دسترسی سے باہر رہی ہوں۔ 28 سال کے اندر میں ان میں سے بہت نامی گرامی تقریباً سب کے پیچھے یا نماز پڑھ چکا ہوں یا ان کو پڑھتا دیکھ چکا ہوں۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی اتھارٹی کو یہ پریکٹس کرتے نہیں دیکھا جس کو اب کوئی دعویٰ کر رہا ہے، میں نے نہیں دیکھا۔ صحیح؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ میں ایک بدعت کے مقابلے میں آ رہا ہوں، میں ایک بدعت کے مقابلے میں آ رہا ہوں، اور یہ بدعت محبت کے نام پر انجام پائے گی تو میرا اپنا خیال ہے کہ معاشرے کے اندر مشکل ہو جائے گی۔ لہٰذا آخر میں صرف یہ درخواست کر سکتا ہوں، آپ کا فورم اجتہادی بحث کا فورم نہیں ہے۔ آپ کو اپنی زندگی میں اگر خدا کے سامنے، اہل بیت کے سامنے دین کا جواب دینا ہے تو خدا کا واسطہ میرے جیسے چھوٹے آدمیوں کو فالو کرنے کے بجائے ہائیسٹ اتھارٹی سے اپنی رہنمائی کو لینے کی کوشش کریں، ان سے پوچھ لیں کہ دین کیا رہا ہے اور دین پر عمل کرنے کا طریقہ کار کیا رہا ہے۔ شابی آخر میں مصائب سے نزدیک لانے کے لیے بھی اور حقیقت کو بیان کرنے کے لیے بغیر کسی جذبات کے، اللہ کے رسول نے قطعاً یہ جملہ کہا ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ یہ سید الشہداء کے بارے میں اللہ کے رسول کا وہ جملہ ہے جس کو شیعہ اور سنی سب نے قبول کیا۔ یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جملہ کہہ رہا ہے سید الشہداء مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ ہے، وہ سفینۃ النجات اور نجات کی کشتی۔ ان دو ٹائٹلز کے ہوتے ہوئے میرا جیسا چھوٹا آدمی اگر کبھی اپنی زندگی میں کسی تھیوریٹیکل پریکٹیکل ایشو میں پھنس جائے اور نہ سالو کر سکے کہ مجھے کیا کرنا ہے تو میں صرف ایک کام کروں گا، میں اپنے مولا کے پاس جاؤں گا، سید الشہداء کے پاس جاؤں گا اور میں کہوں گا میرے مولا آپ سفینۃ النجات،
آپ مصباح الہدیٰ۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ احسان ہے، زیارت کرنے کے لیے نزدیک جانے کی شرط نہیں، زیارت کرنے کے لیے خدا نے کوئی فارمیلٹی نہیں رکھی، زیارت کرنے کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ کوئی آدمی کہیں سے بھی بیٹھا ہو، کھڑا ہو، اپنے دل میں سید الشہداء کو سوچ کر کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اتنا کہنا کافی ہے۔ اس کو کوئی اردو میں کہنا چاہے تو اردو میں بھی کہہ سکتا ہے، کسی اور زبان میں کہنا چاہے کسی اور زبان میں کہہ سکتا ہے، نہیں بھی کہنا چاہے تو بس اتنا سوچ لے کہ میرے مولا میں آپ کا ماننے والا ہوں، میں نے 40 سال آپ کا رسول بنا، میں نے 40 سال آپ کا ماتم کیا، آپ کو مصباح الہدیٰ سمجھتا ہوں، آپ کو سفینۃ النجات سمجھتا ہوں۔ کیا میں نہیں کر سکتا کہ میں ہر روز زیارت پڑھوں امام حسین کی اور اپنے مولا سے کہوں مولا میری ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے، میری نجات آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے مولا یہاں دین کے نام پر دعوے دار بہت ہیں لیکن میں آپ کے دین کا ماننے والا ہوں، میں آپ کے راستے پر چلنے والا ہوں۔ ایسا نہیں، اگر کوئی ناحق اس کا حق نہ ہو، ناحق میرے گھر پر آئے اور بار بار کھٹکھٹا کر مجھ سے مانگے تو میں شرم میں آ کے بھی دروازہ کھولوں گا کہ یہ ناحق ہے، لیکن یہ میرے گھر پہ آ کے مانگ رہا ہے۔ اگر میں ہر روز کھڑے ہو کر علی اصغر کے والد سے کہوں گا کہ میرے مولا آپ کو علی اصغر کے خون کا واسطہ، مجھے ہدایت چاہیے، مجھے نجات چاہیے، میں اپنے ذہن کی کسی کوشش بھی نہیں سوچ پاتا کہ امام حسین ہدایت نہیں دیں گے، ان کی طرف سے نجات نصیب نہیں ہوگی۔ محترم شب جمعہ ہے، کل کا دن جمعے کا دن ہے، یہ ایام یہ شب اہل بیت سے منسوب ہے، ہر نبی نے مصیبت اٹھائی ہے لیکن کسی نبی کی بچی نے اپنے باپ کے سر کو دشت میں نہیں دیکھا تھا۔ حضرت یحییٰ کا سر کٹا تھا لیکن یہ صرف حسین کے ساتھ ہوا کہ سید الشہداء کی بچی کے سامنے باپ کا سر دشت میں لایا گیا اور اس بچی نے پکارا کہ اے میرے بابا کے سر، اگر تو مجھے نہ چاہتا ہے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قریب کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار شب جمعہ ہے، رحمت اور عبادت کی شب قرار دیا ہے، پاک پروردگار ذکر سید الشہداء ہوا، اس ذکر سید الشہداء کی صدقے میں، جمعہ کی برکتوں کے صدقے میں، بالاخص جمعے کا دن وقت کے امام کے نام سے منسوب ہے، اس امام امام کے صدقے میں ہمیں بہترین راستوں پر چلنے کی سعادت نصیب کرنا، ہمیں تمام تر گمراہیوں اور انحرافات سے محفوظ کرنا۔ اے پاک پروردگار جو دین میں ہم نے کمی ہے اس کمی کو ختم کرنے کی طاقت نصیب فرما، جو دین کو حاصل کرنے کے لیے کمالات طے کرنے ہیں پاک پروردگار وقت کے امام کے صفحے میں ان کی رہبری میں ان کمالات کو ہمیں نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی پرچم اہل بیت کو سربلند کر رہا ہے اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت جو قابل اصلاح نہ ہو انہیں واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار جن ظالموں نے کوئٹہ اور کراچی اور پاکستان کے مختلف شہروں میں دنیا میں اہل بیت کے عزیزانوں کا خون بہایا ہے پاک پروردگار، اگر یہ قابل ہدایت نہ ہو تو ان بدبختوں کو جلد از جلد واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار تم مظلوموں کی آوازوں کو سننے والا ہے پاک پروردگار، انسان ہاتھ میں جو پسماندگان ہیں انہیں صبر جمیل نصیب فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے ادا کرنے کی طاقت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
بجاہ محمد وآلہ الطاہرین. ایک سورہ فاتحہ اپنے تمام مرحومین کے لیے، صاحب خانہ کے مرحومین کے لیے، تمام علماء، عرفاء، فقہاء، شہداء، عزاداران اہل بیت، زائرین اہل بیت، سب کے لیے، اور ہمارے اپنے مرحومین کو بالخصوص ذہن میں رکھتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص سے